روحي وصار الدمع يبكي. ماہ محرم الحرام مبارک مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ ایک بہت بڑی سعادت اور خوشی ہے، یہ کوئی غم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور یوم عاشوراء کے کیا فضائل ہے، کیا خصوصیت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں مفتی محمد انس سٹی انڈیا اسلامک چینل کے واسطے سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ماہ محرم الحرام کے عنوان پر میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہوتا ہے، جو ابتدا ہوتی ہے، وہ ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ جیسے عیسوی کیلنڈر جنوری سے شروع ہوتا ہے، تیلگو کیلنڈر اگادی سے شروع ہوتا ہے، تو اسلامی کیلنڈر ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام بھی ہے، اور خود مشرکین مکہ بھی ان کو قابل احترام مہینے سمجھا کرتے تھے، اور اشہر الحرم میں اگر ان کا کوئی جانی دشمن بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا تب بھی وہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں، چاہے کیلنڈر ہم اسلامی کیلنڈر بدلے، چاہے ہم دنیاوی کیلنڈر بدلے، ہر حالت میں ایک سال کا ہماری زندگی سے گزر جانا یہ ہمارے اندر مزید فکر کو بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کیلنڈر بدلتا ہے، سال ختم ہو جاتا ہے اور نئے سال کی آغاز ہوتی ہے، تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور غیر شرعی طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چاہے ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو جائے، چاہے ایک دن ختم ہو جائے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ہمیں اپنی خبر سے قریب کر رہا ہے، اور ہماری زندگی اور ہماری عمر بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ گھٹ رہی ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ کہا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ تو ہر روز ہماری زندگی کا ایک دن گھٹ رہا ہے، 1 گھنٹہ گھٹ رہا ہے، اور ہم قبر اور آخرت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ایک مزید سال گزر گیا، میں نے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد میں کتنا کامیاب ہوں، کتنا میں اپنی آخرت کو سنوار رہا ہوں، کتنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی میں فکر کر رہا ہوں۔ اس بات کو لے کر ہمیں جو ہے نا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، خاص طور پر ماہ محرم الحرام کی ایک فضیلت تو میں نے بتا دیا کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، قابل احترام مہینوں میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد باقی 11 مہینوں میں سب سے افضل ترین روزے، یعنی سب سے زیادہ اجر و ثواب والے روزے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یعنی اس ماہ کی جس تاریخ کو بھی چاہے انسان روزہ رکھے، نفل روزہ، اس کو عام مہینوں کے یعنی دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہے، یہ قابل احترام مہینہ ہے، برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت کا ایک طبقہ آج ایسا ہے جو اس ماہ مبارک کو غم اور سوگ کا مہینہ سمجھتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر کسی خیر کا کام یا کوئی اچھا کام کرنا یا کوئی خوشی کا کام کرنا یہ ناجائز اور حرام سمجھتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے مسلمان اس مہینے کے اندر بھی اور آنے والے سفر کے مہینے کے اندر بھی بالکل نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، اور ماہ مبارک کے ماہ محرم الحرام کے اندر شادی نہ کرنے کی ایک عجیب و غریب وجہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اگر ایسے صحابہ کرام کے شہادتوں کا اگر سلسلہ ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر کسی مہینے میں بھی ہم شادی نہیں کر سکتے۔
ہر مہینے میں کسی نہ کسی ایک عظیم صحابی کی شہادت ہمیں تاریخ میں جو ہے نا مل جاتی ہے۔ اور بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ بلکہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح بھی اسی ماہ محرم الحرام میں ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس ماہ مبارک کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو یوم العاشوراء کہا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاشورے کی جتنے فضائل ہے اور اسی طریقے سے عاشورے کی جتنے خصوصیات ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، بلکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے ہی اس کے فضائل بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو مکہ کے مشرکین بھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ عاشور حرم کا احترام کرتے تھے، ایسے ہی مکہ کے مشرکین بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورے کے روزہ اس امت پر فرض کیا گیا تھا، تو بطور فرض کے اس روزے کو رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرات صحابہ بھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو مشروع کیا اور رمضان بھر کے مہینوں کو امت پر فرض کیا، تو پھر عاشورے کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، اب یہ فرض نہیں رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھ سکتا ہے اور جو چاہے عاشورے کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی جو رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں رکھے گا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مستحب عمل ہے، رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتی ہے مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہاں کے یہود بھی آج کے دن کی یعنی عاشورے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بتائی کہ یہود و نصارہ بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو معلوم کیا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ وہ اس بات کے شکرانے میں رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، فرعون سے چھٹکارا نصیب فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، تو اس کے شکرانے میں یہود اور نصارہ آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے تو ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں، کیونکہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کے صحیح تعلیمات کے یعنی ان کے تعلیمات کے برحق ہونے پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ لیکن یہ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن خود ان کے تعلیمات پہ نہیں چلتے، کیونکہ ہر نبی نے یہ بتایا اپنی امت کو کہ دیکھو جب کبھی نبی آخر الزماں کا ظہور ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو تم ہماری شریعتوں کو چھوڑ دینا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا۔ لیکن یہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے چھٹکارا پا جانا یہ ہمارے لیے ان سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ تو ہم تو اس آج کے دن کا روزہ شروع ہی سے رکھتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی چیز میں عبادات کے اندر بھی ان یہود و نصارہ سے مشابہت کو میں پسند نہیں کرتا، لہٰذا وہ لوگ صرف 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ وہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں تو میں ایک کے بجائے 2 روزے رکھوں گا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سے پتہ چلا کہ جو ہے نا یہود و نصارہ ایک روزہ رکھتے تھے، اس لیے بہتر یہ ہے ان سے مشابہت ختم کرنے کے لیے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا کر رکھے تاکہ ان سے مشابہت ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر دوسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر نفرت تھی غیروں کے طور طریقے سے، لیکن آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آپ کی امتی ایسے ہیں کہ ہر چیز میں غیروں کے طور و طریق کو ہم پسند کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے کو ہم پسند کرتے ہیں، اور اپنی شادی بیاہ اپنے لباس اور پوشاک کے اندر انہی کو ہم فالو کرتے ہیں، سنت کے طریقے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔
اور دوسری بات، عاشورے کا دن کوئی ماتم منانے کا، کوئی غم منانے کا، سوگ منانے کا دن نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ یعنی 3 طرح کے سوگ منانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک، اگر کسی عورت کا طلاق ہو جاتا ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے عدت گزار رہی ہوتی ہے، تو اس کو 3 ناپاکیاں سوگ منانے کی اجازت ہے۔ وہ بھی سوگ کا مطلب یہ ہے کہ صرف ترک زینت یعنی زیب و زینت کو اختیار نہ کرے۔ اور اسی طرح کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی 4 ماہ 10 دن اسی طرح سوگ منائے گی، زیب و زینت کو ترک کرے گی۔ اور اگر کسی کے عزیز اور اقربا میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا، کسی کے ماں کا، اور کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا، دوست کا انتقال ہو گیا، تو فرمایا کہ 3 دن تک جو ہے نا اس پر اظہار افسوس کر سکتے ہیں۔ 3 دن سے زائد جو ہے نا کسی پر سوگ منانا یہ شریعت کے اندر ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جو نوحہ کرنا ہے، یہ کلے پیٹنا، سینہ پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کر لینا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ جو اس طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کو لے کر بہت سارے لوگ اس قدر خرافات کے اندر مبتلا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ کوئی رنج کرنے کی، افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں حدیث میں کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ مجھے شہید کر دیا جائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ مرتبہ ہو سکے اگر شہید کیا جائے مجھے تو وہ میرے لیے اتنی ہی باعث خوشی ہے۔ لیکن آج جو ہے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس طور پر پیش کیا جاتا ہے گویا کہ جو ہے نا اس پر نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم منایا جاتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا وہ صحابی نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا گیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد محترم ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا گیا، جو کہ ان سے افضل ہے۔ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ حضرت حسین سے بڑا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مرتبہ اہل السنہ والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا ہوا ہے، ان کو بھی اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں دردناک طریقے سے بھوکا اور پیاسا رکھ کر انہیں جو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہے اور ان کا مقام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا گیا۔ تو اس طرح بہت سے ایسے صحابہ جن کا درجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا ہے، ان کو شہید کیا گیا، لیکن ان کی شہادتوں پر کوئی جو ہے نا غم نہیں منایا جاتا، کوئی جو ہے نا نوحہ نہیں کیا جاتا، کوئی ماتم نہیں منایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ شہید ہونے کے بعد ان کے اعضاء کو جسم سے کاٹ کر جو ہے نا ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ کوئی ان کی ناچ کو پہچان بھی نہیں سک رہے تھے۔ ان کے بہن نے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھ کر ان کو پہچانا۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابیہ ہے کہ دین اسلام کے نام پر سب سے پہلی شہادت کا نذرانہ پیش کرنے والی کوئی ہے تو وہ خاتون ہے، کوئی مرد نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفار نے کس قدر دردناک طریقے سے ان کو شہید کر دیا۔ تو حضرت صحابہ کرام کے شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اور حضرت صحابہ کرام اپنے دل کے اندر شوق شہادت لیا پھرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں کسی صحابی کو دشمن کا کوئی برچہ لگ جاتا، کوئی تلوار لگ جاتی، تو وہ خوشی کے مارے یہ کہتے تھے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام تو شہادت پر خوش ہوتے تھے،
اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے سیف اللہ کا لقب ملتا ہے، اللہ کی یہ تلوار ہے، کیونکہ ہمیشہ میدان جنگ میں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی قسمت کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کو میدان جنگ کی شہادت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ وہ بستر میں بیمار تھے، اور اپنے اس حالت پر وہ افسوس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ شہادت ایک ایسی چیز ہے جو سب کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ اگر شہادت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہوتے تو خالد بن ولید آج کے دن اس طرح بستر کے اندر اپنے بستر میں ایک بیمار اونٹ کے موت کا انتظار کرنے کی طرح موت کا انتظار کرتا ہوا ہرگز نہیں رہتا۔ یعنی میری انتہائی خواہش تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا، لیکن یہ مجھے نصیب نہیں ہو رہی ہے، افسوس کر رہے تھے۔ تو کسی کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا، ہاں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنان نے جو شہید کیا، انتہائی دردناک طریقے سے بھوکا رکھ کر، پیاسا رکھ کر، دھوکہ دے کر ان کو شہید کر دیا گیا، یہ بہت زیادہ قابل افسوس ہے۔ یہ واقعے کو سن کر ہر سچے مومن کا دل دکھتا ہے، لیکن عزیز ساتھیوں، کئی احادیث ایسے ہیں کہ کسی کے موت پر یا کسی کا دردناک واقعہ سن کر آنکھوں سے آنسو نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ تو انسان کے دل کے نرمی کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف نوحہ کرنے سے، اس طرح جو نا سینے پیٹنے سے اور اپنے کپڑے پھاڑ لینے سے، اس طرح جو زمانے جاہلیت کا طور طریقہ ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسری طرف امت کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ایک ایسا تہوار مناتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو جو ہے نا فصیح الفاظ میں تعزیہ بٹھانا کہتے ہیں، یا ہمارے علاقے کے اندر اس کو پیراں بٹھانا کہتے ہیں۔ تو یہ جو پنجتن کے نام سے پیراں بٹھائے جاتے ہیں اور ان کو لے کر ناچا جاتا ہے اور آگ کے اندر کھیلا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے شیطانی حرکتیں ہیں۔ بلکہ بعض محققین کا کہنا ہے کہ دراصل یہ شہدائے کربلا کے نعشوں کو دشمنان اسلام نے نیزوں پر لگا کر جو ہے نا وہ ناچے تھے۔ پھر جب یہ گزر گئے تو ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد اپنے باپ دادا کی اس خوشی کے دن کو یاد کرتے ہوئے شہدائے کربلا کے اس طرح کے مجسمے بنا کر لے کر خوشی کے مارے ناچتے تھے۔ آج مسلمان اہل بیت کے نام، محبت کے نام پر جو ہے نا ان کی خوشیوں میں دھوکے کی وجہ سے جو ہے نا شامل ہو رہا ہے۔ تو ان سارے خرافات سے بچنا چاہیے۔ آگ کے اندر کودنا یہ تو شیطانی کھیل ہے، آگ سے کھیلنے سے یہ شیطان راضی ہوتا ہے، اور ان کے سامنے جھکنے سے یہ گویا کہ شیطان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ مجسمے ہیں جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے جھکتے ہیں، مورتیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم لوگوں نے میرے ان بندوں کو بتایا تھا کہ تو وہ میری عبادت چھوڑ کر تمہاری عبادت کریں؟ تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے برات ظاہر کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ جب اس طرح کی مورتیاں بٹھائی جاتی ہے یا تازی یا پیر جو نہ بٹھائے جاتے ہیں اور لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو شیطان ان کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جس آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار سے مردود کر دیا تھا، آج اسی آدم کی اولاد کو میں اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اس لیے عزیز ساتھیو، یہ ساری خرافات ہیں، ان سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے۔ ماہ محرم الحرام کے موقع پر کسی طرح کے بدعات میں، خرافات میں اور بیکار لائنی کاموں میں ہمیں کیا کہ حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ جیسا کہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اور خاص طور پر نفل روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور اس میں بھی عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا یہ جو ہے نا اس ماہ مبارک کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو انہی کے اندر ہمیں لگنا چاہیے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی غیر غلط چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ان سے بہت دور رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی ترغیب دے کر ہر ایک کو اس سے بچانے کی پوری فکر کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ عزیز ساتھیو، یہی چند باتیں تھیں جو ماہ محرم الحرام اور عاشورے کے دن کے عنوان سے میرے ذہن میں فی الحال جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی صحیح رہنمائی فرمائے، اور ہر طرح کے خرافات سے اور لائنی کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ، اپنے جان مال اور ساری چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم تمام میں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔